آج 4 برس کے بعد جب کہ وہ تن تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی سے کتنے مسلمانوں کے جسم چھلنی ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش بھی، تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اسی پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تو تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔
آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خود آپ بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر جاتا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چندے گھڑ سوار سرپٹ دوڑتے آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا می برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ ملا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف۔ ابی بن خلف رسول اکرم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا کہ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ میری بات غور سے سن لو محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، ابی، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کے سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب نہ آنے دیں اور ختم کر دیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، نہیں، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جاؤ ابی،
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकारा, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबी बिन खल्फ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कहकहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी न्याम में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। आपने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे गई। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौरख लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी न था कि उबी जैसा कवी हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल खुदा उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े की दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आपका वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। ए अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया, जख्म बिल्कुल मामूली है। लेकिन उस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी जबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौर्रिख इब्न हशाम ने यहाँ तक लिखा है कि उबी ने ये अल्फाज भी कहे थे, अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता था। जब ओहद का मार्का खत्म हो गया तो उबी कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबी मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जानें कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद को परेशान कर दिया था। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और इस खूरेज मार्के में अबू सुफियान को तलाश करता उस तक पहुंचा। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या कुरैश की माओं के दूध नाकिस थे? क्या ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा हुए जा रहे हैं? अबू सुफियान ने कहा, देखो खालिद, जब तक मोहम्मद उनके साथ है और वो जिंदा सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाने तक शिकस्त नहीं खाएंगे। खालिद ने कहा, तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप देते? अबू सुफियान ने कहा, नहीं, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और उसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने उसके एक अज़्म को कुचल डाला था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल को वो अपना फ़र्ज समझता था। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हुबल और उज़ा की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। उसने अपने सालार का हुक्म मानना ज़रूरी समझा और अपने सवार दस्ते की तरफ चला गया। उसे इत्मीनान जरूर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आपको कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और उसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। उसने जरा बुलंदी से देखा था कि उहद के दामन में दूर दूर तक जमीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान कराह रहे थे। जख्मियों को उठाने का भी किसी को होश न था। फिर उसने देखा प्यादा कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे और उन्होंने आपके साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी उतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्लाह बिन शहाब और इब्ने कुमा रसूल करीम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत ये थी कि उतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद न होने के बराबर रह गई थी या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसाए उनसे आपके नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हुआ। अब्दुल्लाह के पत्थर से आपकी पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्ने कुमा ने आपके करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गईं। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरूह हुई। आपने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आपका खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। उस वक्त आपके एक सहाबी तलहा ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप तक पहुंचे। उनकी ललकार पर उनके दूसरे साथी भी आ गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتر گئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکالی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو بن سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یادوں میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔